الحمد لله الذي علمنا البيان، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وخاتم المعصومين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى عز وجل: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكاسب حبيب الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مکرم و محترم حضرات، اساتذہ کرام اور منصب عدل پر تشریف فرما حضرات منصفین اور میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، میں آج جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے اسلام کا نظام معیشت۔ سامعین محترم، معیشت کا لفظ عیش سے نکلا ہے، اور عیش کے معنی زندگی کے ہیں، اور معیشت کے معنی زندگی گزارنے کے وسائل اور ذرائع کے ہیں۔ گرامی قدر احباب، آج کے اس دور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ معاشیات کا دور ہے۔ آج اس دور کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاشیات کا دور ہے۔ آج کا یہ مسلمان معاشی انسان بن کر رہ گیا ہے۔ اب یہ سوال ذہنوں کو پریشان کر رہا ہے کہ اسلام کا نظام معیشت کیا ہے۔ تو میں پہلے ان دو اصطلاحات کے بارے میں، ان دو نظاموں کے بارے میں گفتگو کروں گا جو اسلام کے مد مقابل ہے، تاکہ تعرف الاشیاء بازدادہا پر عمل بھی ہو جائے اور بات بھی ہماری سمجھ میں آ جائے۔ میری مراد کیپٹلزم اور کمیونزم نظام ہے۔ کیپٹلزم نظام کا مرکزی خیال آزادی ہے، اور کمیونزم نظام کا مرکزی خیال مساوات ہے۔ کیپٹلزم نظام میں امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ کمیونزم نظام کی وجہ سے محنت کش اپنی محنت کو چھوڑ دیتا ہے۔ ان دو نظاموں کی عدم مساوات کی طرف دیکھ کر کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا: ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا کہ آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ سامعین محترم، ان دو نظاموں کے مقابلے میں اسلام کا نظام معیشت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کے زندگی گزارنے کے وسائل اور ذرائع کو بھی پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں اس بات پر سب سے زیادہ زور دیا ہے کہ زندگی گزارنے کے وسائل اور ذرائع اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ چنانچہ ارشادی ربانی ہوتا ہے: وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ اور کہیں ان وسائل و ذرائع کے بارے میں ارشاد ربانی ہوتا ہے: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے ایسا نظام معیشت پیدا کر دیا، ایسا نظام معیشت پیدا کر دیا کہ جو منصفانہ دولت کی تقسیم کا ضامن ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے: فطرت
اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اسلام کا نظام معیشت یہ ایسا نظام ہے کہ جو صداقت و امانت پر مبنی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف اشارہ دے کر فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ سامعین محترم، اسلام کے نظام معیشت میں انسان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے لیے معاش جمع کرے، چنانچہ اسی کی طرف ارشاد ربانی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون عن تراض منکم، اور مقام دیگر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ولا تأکلوا اموالکم ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام کے نظام معیشت میں انسان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے لیے معاش جمع کرے، لیکن اسلام دوسرے نظاموں کی طرح ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ وہ دولت کی گردش صرف قوم کے چند اغنیاء کے قبضے میں محدود ہو کر رہ جائے، بلکہ اسلام کے نظام معیشت کا منشا یہ ہے کہ معیشت کی گردش پورے معاشرے میں ایک صحیح توازن کے ساتھ ہو۔ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُم میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احتکر فہو ملعون فرما کر اس شخص کو ملعون قرار دے رہے ہیں کہ جو شخص اجتماعی مصالحت کے لیے نقصان دہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہارا، ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہارا اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم ہو خزاں کا، شاید کہ زمین تھی یہ کسی اور جہاں کی، تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔